کراچی کے NA-245 پر کپتان کا بلہ چل گیا. غیر سرکاری غیر حتمی نتائج کے مطابق پی ٹی آئی کی امیدوار 29,000 سے زائد ووٹ لے کر کامیاب. محمود مولوی کی فتح پر انتخابی کیمپ میں جشن، مٹھائیاں تقسیم کی گئیں. آئی جی ڈی آئی جی اور اسلام آباد کی مجسٹریٹ کو دھمکیاں دینے پر عمران خان کے خلاف تھانہ مارگلہ میں مقدمہ درج. دہشت گردی کی دفعات شامل، پرچہ کٹتے ہی پولیس کا ایکشن. بنی گالہ کی ناکہ بندی کر کے خاردار تاریں بچھا دی گئیں. آنے جانے والوں سے پوچھ گچھ. عمران خان کے گھر جانے پر پابندی. تحریک انصاف کا راولپنڈی کے تاریخی لیاقت باغ میں پاور شو. عمران خان نے حقیقی آزادی کی جد و جہد کا آغاز کر دیا. کارکنوں سے خطاب میں قوم کو حقیقی آزادی دلانے تک چین سے نہ بیٹھنے کا اعلان. کہا پاکستان کا مستقبل عوام کے ہاتھوں میں ہے. واضح کر دیا کہ وہ قوم کبھی عظیم نہیں بن سکتی جہاں کرپٹ ٹولہ ایوانوں میں ہو اور عوام بنیادی حقوق کی تلاش میں ہو. راولپنڈی جلسے کی براہ راست کوریج پر پابندی کے بعد امپورٹڈ حکومت نے میرے خطاب کے دوران یوٹیوب بھی بند کر دی. عمران خان کا سوشل میڈیا پر پیغام. لکھا ان حربوں سے اپنے ذاتی مفادات کے لیے پاکستان کو سیاسی اور معاشی انتشار کی دلدل میں دھکیلنے والے عناصر میں پھیلی مایوسی جھلکتی ہے. وفاقی وزیر داخلہ نے شہباز گل پر تشدد کے بیانیے کو ڈرامہ قرار دے کر مسترد کر دیا. پوری ذمہ داری سے تشدد نہ ہونے کا دعویٰ. دمے کی ذمہ داری اڈیالہ جیل اور پنجاب حکومت پر ڈال دی. جنسی تشدد کے بیان پر اظہار افسوس. کہا عمران خان نے جو الزامات لگائے وہ دشمن بھی نہیں لگاتے. شہباز گل پر تشدد نہیں ہوا تو حکومت تحقیقات سے کیوں بھاگ رہی ہے؟ سعد رفیق، مصطفیٰ کھوکر اور شیری مزاری پر مشتمل آزاد پینل بنانے کا مطالبہ. کہا سنا ہے کہ شہباز گل بھوک ہڑتال پر چلے گئے ہیں. حکومت کو سچ عوام کے سامنے لانے کا مشورہ. شہباز گل کے جسمانی ریمانڈ کے خلاف درخواست میں حکومت کی فریق بننے کی درخواست سماعت کے لیے مقرر. اسلام آباد ہائی کورٹ کے قائم مقام چیف جسٹس سماعت کل کریں گے. شہباز گل کے نئے میڈیکل بورڈ میں پھر تبدیلی. پمس کے جنرل سرجن ڈاکٹر طارق عبداللہ میڈیکل بورڈ میں شامل. شہباز گل نے بھوک ہڑتال شروع کر دی. پاک فوج کی گاڑی کو آزاد کشمیر کے علاقے باغ میں حادثہ. نوجوان شہید، 4 زخمی. سی ایم ایچ راولپنڈی منتقل. شہداء کی منگلہ گیریجن میں نماز جنازہ ادا کی گئی. وزیر اعظم کا حادثے پر اظہار افسوس. شہید جوانوں کے اہل خانہ سے ہمدردی کا اظہار. جماعت اسلامی کا حق دو کراچی مارچ. اس وقت پورا شہر کھنڈر بنا ہوا ہے. شہر کے لیے کوئی آواز نہیں اٹھائی گئی. حافظ نعیم کا مارچ سے خطاب. کراچی کے امیر جماعت اسلامی کی پی پی پر تنقید. کہا 14 سال سے پیپلز پارٹی کی حکومت ہے. جو سڑکیں اور پل بنے وہ بارش میں بہہ گئے. عوام کے لیے بری خبر. بجلی 4 روپے 69 پیسے فی یونٹ مہنگی ہونے کا امکان. اضافہ جولائی کی ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کیا جائے گا. سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی کی درخواست پر نیپرا اتھارٹی 31 اگست کو سماعت کرے گی. صارفین پر 65 ارب روپے سے زائد کا اضافی بوجھ پڑے گا. پشاور کے رہائشی سڑکوں پر نکل آئے. بھارت نے پاکستان کے خلاف ایک بار پھر پروپیگنڈا شروع کر دیا. ریاست مہاراشٹر میں ہتھیاروں سے بھری کشتی پکڑنے کا دعویٰ. پاکستان پر الزام عائد کر دیا. ترجمان دفتر خارجہ نے بھارت کے جھوٹے الزامات کی سختی سے تردید کر دی. کہا بھارتی میڈیا ممبئی دھماکوں جیسی کارروائی کا تاثر دے رہا ہے. بھارت پاکستان میں فالس فلیگ کارروائی کر سکتا ہے. عالمی برادری بھارت کو کسی بھی قسم کی مہم سے باز رکھے. سندھ میں بارشوں سے متاثرہ خاندانوں کی امداد. حکومت آگے آ گئی. صوبائی حکومت نے 23 اضلاع کو آفت زدہ قرار دے دیا. ہر ممکن مدد فراہم کرنے کی کوشش کے عزم کا اظہار. 15 لاکھ گھرانوں کو 25,000 روپے دیے جائیں گے. وفاقی وزیر شازیہ مری کا اعلان.
سندھ میں بارشوں اور سیلاب کی تباہکاریاں، چھتیں گرنے کے واقعات میں مزید 9 افراد جان سے گئے، اموات 109 سے زائد ہو گئیں۔ پنجاب کے شہر راجن پور کو سیلاب سے بچانے کی کوششیں، انڈس ہائی وے کو کٹ لگا کر بھاری ٹریفک کی آمد و رفت روک دی گئی۔ سیلاب متاثرین کھلے آسمان تلے امداد کے منتظر۔ غزر کی تحصیل اشکوہ میں سیلابی ریلا 2 پل بہا لے گیا۔ دریائے خضر میں سیلاب کے باعث کنارے آباد لوگوں کی نقل مکانی۔ وزیر اعظم کا آرمی چیف اور چیئرمین این ڈی ایم اے سے ٹیلی فونک رابطہ۔ سپہ سالار نے سندھ میں سیلاب متاثرین کی امداد کے بارے میں آگاہ کیا۔ وزیر اعظم کی چیئرمین این ڈی ایم اے کو ریسکیو آپریشن تیز کرنے کی ہدایت۔ نوشکی میں ایک بار پھر طوفانی بارش اور سیلابی ریلے تباہی مچانے لگے۔ خسار پل ٹوٹنے سے ملک بھر سے زمینی رابطہ منقطع ہو گیا۔ درجنوں مکانات منہدم، پائپ لائن ریلے میں بہہ جانے سے گیس کی فراہمی معطل۔ کئی گاڑیاں سیلابی ریلے میں بہہ گئیں، ڈرائیورز اور مسافروں کو ریسکیو کر لیا گیا۔ ریلوے ٹریک بھی زیر آب آ گیا۔ کراچی کے علاقے اورنگی ٹاؤن سیکٹر 10 میں نالے کو کھود کر چھوڑ دیا گیا۔ 3 ماہ گزرنے کے باوجود مرمت نہ ہو سکی۔ بارش کا پانی سیاہ رنگ اختیار کر گیا۔ مچھروں کی افزائش اور تعفن سے علاقہ مکین پریشان۔ شاہراہ پر ٹریفک کی روانی متاثر اور حادثات معمول بن گئے۔